کہ جیسے فیمنسٹ خواتین کیا کرتی ہیں، چونکہ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ ان کے حق میں ہم جب آواز اٹھائیں گے تو لوگ ہمیں لیبل لگا کے انہوں نے کیا کر دیا، مردوں کی ایسی کی تیسی کر دی۔ بیلنس بات پتہ ہے کیا ہے؟ اسی طرح ماں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن بھائی باپ کے حقوق بھی ہیں۔ کچھ چیزوں میں اللہ نے باپ کو سپیریئر رکھا ہے، ماں کو کم رکھا ہے، کچھ چیزوں میں ماں کو زیادہ، باپ کو کم رکھا ہے۔ آپ جب مر جاتے ہو، آپ کی وراثت میں ماں کا زیادہ حصہ ہے یا باپ کا زیادہ حصہ ہے؟ باپ کا حصہ ڈبل ہے ماں کی نسبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، من احق الناس بحسن خلقی، میرے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کس سے میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کروں؟ امک، سب سے زیادہ تمہارے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ ماں۔ وہاں نبی نے باپ کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں کس کو مقدم رکھا جا رہا ہے؟ ماں کو۔ پھر نبی صحابی نے دوبارہ پوچھا ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک۔ دوبارہ کون؟ ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم من، یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ پھر سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا باپ۔ تو اچھے اخلاق میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ۔ آج کل تو ہے ہی نہیں نا ماں سے تمیز سے بات، نہ باپ سے تمیز سے بات، اور باپ سے بھی نرم لہجے میں۔ لیکن ماں سے جب بات کرو گے تو اپنے کلام میں 3 چمچے چینی گھولنی ہے، ابا سے بات کرو گے تو 1 چمچہ بھی چلے گا، اور گرل فرینڈ سے بات کرو گے تو زہر گھول کے بات کرو، اس سے اخلاق ہے ہی نہیں، اس میں اخلاق ہونے نہیں چاہیے۔ یہ ہے گرل فرینڈ سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ، بدتمیزی سے بات کرو۔ فقہا لکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کی بات میں جب ٹکراؤ ہو، جب تک ٹکراؤ نہیں ہے تو ماں کی بھی مانو، باپ کی بھی مانو، لیکن باپ ایک بات کا آرڈر کر رہا ہے، ماں اس کے اگینسٹ جا رہی ہے، پھر اطاعت میں کس کا حق زیادہ ہے؟ باپ کا حق زیادہ ہے، کیونکہ سربراہ اللہ نے باپ کو بنایا ہے۔ یہاں بھی ماؤں کی چل رہی ہوتی ہے، امی کچھ اور کہہ رہی ہے، ابا کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پھر کس کی مانے؟ خواتین کے فیور میں بیان کرو، مرد کا ایک نیگیٹو کمنٹ نہیں آئے گا، ماشاءاللہ زبردست، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جہاں مرد کی بات کرو تو پھر خواتین کے کمنٹس دیکھا کرو یار۔ اب ہے کیا وہ انسان کا بچہ نہیں ہے؟ تمہارے بھی حقوق ہے تو اس کے بھی تو ہیں۔ اسی طرح یاد رکھو، بچوں پہ جو ولایت حاصل ہے، کنٹرول ہے، تعلیم اور تربیت، اسی طرح ان کی شادی، خاص طور پہ بیٹی کی، تو اس میں بھی شریعت نے ماں کے بجائے ولی کس کو بنایا ہے؟ باپ کو۔ 3 ائمہ کے نزدیک تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد کے نزدیک تو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے لڑکی خود سے جو نکاح کرے گی نا، باپ کی مرضی کے بغیر وہ منعقد ہی نہیں ہوگا، چاہے ماں راضی ہو۔ لیکن امام حنیفہ کے نزدیک لڑکی اگر بالغ ہے اور باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر لے تو وہ ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے کہ کفو میں کیا ہو، اپنے جوڑ میں کیا ہو، پیرالل، ہم پلہ۔ یہ بڑا مذہبی اسکالر ہے، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ تو وہاں کے جب مذہبی اسکالرز کا یہ حال ہے کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے، تو انگریزوں کا کیا حال ہوگا خود سوچو، کیونکہ جب تک وقت کا بت نہیں نکلے گا نا، اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ جیسے فیمنسٹ خواتین کیا کرتی ہیں، چونکہ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ ان کے حق میں ہم جب آواز اٹھائیں گے تو لوگ ہمیں فیور کریں گے۔ اچھی بات ہے، عورت کے حقوق کی تو سب سے پہلے اسلام نے اسی لیے تو آواز اٹھائی کہ عورت کو حقوق ملتے نہیں تھے، لیکن پتہ ہے کیا ہے، وہ لیبل لگا کے انہوں نے کیا کر دیا، مردوں کی ایسی کی تیسی کر۔ عدالتوں میں اب مردوں کو دیکھو جو ذلیل ہو رہے ہیں، جو میں بتاتا رہتا ہوں کیا حالت ہو گئی ہے۔ تو بیلنس بات ہوتی ہے، بیلنس بات پتہ ہے کیا ہے؟ اسی طرح ماں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن بھائی باپ کے حقوق بھی ہیں۔ کچھ چیزوں میں اللہ نے باپ کو سپیریئر رکھا ہے، ماں کو کم رکھا ہے، کچھ چیزوں میں ماں کو زیادہ، باپ کو کم رکھا ہے۔ آپ جب مر جاتے ہو، آپ کی وراثت میں ماں کا زیادہ حصہ ہے یا باپ کا زیادہ حصہ ہے؟ باپ کا حصہ ڈبل ہے ماں کی نسبت۔ ہر چیز میں اگر ماں کا حق زیادہ ہوتا تو اسلام ماں کو دگنا حصہ دیتا، باپ کو آدھا۔ اگر آپ کی وراثت میں 90 کروڑ روپے ہیں، میں 90 روپے بھی کہہ سکتا تھا کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے ہماری پینٹ سے 90 بھی نکل آئے نا، تو بڑی بات، تو 90 کروڑ روپے ہیں آپ کی وراثت میں، تو اس میں اور کوئی والی وارث نہیں ہے آپ کا، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، تو اسلام باپ کو کتنے دیتا ہے؟ 60 کروڑ، ماں کو کتنے دیتا ہے؟ 30 کروڑ۔ کیونکہ ہمارے کچھ مذہبی اسکالر، کچھ موٹیویشنل اسپیکر وہ اس طرح کا بتا رہے ہیں کہ ہر جگہ نا شریعت نے وراثت میں باپ کو مقدم رکھا ہے۔ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، من احق الناس بحسن خلقی، میرے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کس سے میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کروں؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح حدیث ہے، امک، سب سے زیادہ تمہارے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ ماں۔ وہاں نبی نے باپ کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں کس کو مقدم رکھا جا رہا ہے؟ ماں کو۔ پھر نبی صحابی نے دوبارہ پوچھا ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک۔ دوبارہ کون؟ ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم من، یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ پھر سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا باپ۔ تو اچھے اخلاق میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ۔ بالکل، یہ ماں کو اللہ نے رائٹ دیا، یہ والا رائٹ باپ کو نہیں دیا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کی آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اپنے کلام میں شکر گھولو، میٹھا کلام کرو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو جتنی مٹھاس باپ کی سے بات کرتے ہوئے آپ کی زبان میں ہونی چاہیے،
جب ماں سے بات کریں تو وہ مٹھاس 3 گنا زیادہ ہو. اتنے نرم لہجے میں ماں سے بات کرو, ایسے جیسے میٹھے بن جاؤ. آج کل تو ہے ہی نہیں نا, نہ ماں سے تمیز سے بات, نہ باپ سے تمیز سے بات, اور باپ سے بھی نرم لہجے میں. لیکن ماں سے جب بات کرو گے تو اپنے کلام میں 3 چمچے چینی گھولنی ہے. ابا سے بات کرو گے تو 1 چمچہ بھی چلے گا. اور گرل فرینڈ سے بات کرو گے تو زہر گھول کے بات کرو. اس سے اخلاق ہے ہی نہیں, اس میں اخلاق ہونے نہیں چاہیے. یہ ہے گرل فرینڈ سے بات کرنے کا اسلامی طریقہ, بدتمیزی سے بات کرو اس سے. لیکن یہ حسن اخلاق میں ماں کا حق ہے, اطاعت میں نہیں ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کی بات میں جب ٹکراؤ ہو, جب تک ٹکراؤ نہیں ہے تو ماں کی بھی مانو, باپ کی بھی مانو. لیکن باپ ایک بات کا آرڈر کر رہا ہے, ماں اس کے اگینسٹ جا رہی ہے, پھر اطاعت میں کس کا حق زیادہ ہے؟ باپ کا حق زیادہ ہے, کیونکہ سربراہ اللہ نے باپ کو بنایا. بھائی آپ کی امی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کے باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو آرڈر دے, وہ کیونکہ وہ بھی سربراہی میں ہے باپ کی. جیسے رعایا کو اجازت نہیں ہوتی کہ حکومت ایک قانون بنائے, آرڈر دے, اور رعایا اس کے خلاف چلے. گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے, ریاست ہے. گھر کے اندر جو رہنے والی پبلک ہے, عوام ہے, آپ کی اماں سمیت, ان کو اجازت نہیں ہے کہ سربراہ جس کو اللہ نے صدر مملکت بنا دیا گھر کا, چاہے وہ ایک کمرے کا گھر ہی کیوں نہ ہو, اماں کو اجازت نہیں ہے کہ صدر مملکت کے خلاف جب بات کریں وہ. لیکن میں نے جہاں یہ بیان کیا ہے, آپ دیکھو پٹانگ قسم کے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. خواتین کے فیور میں بیان کرو, مرد کا ایک نیگیٹو کمنٹ نہیں آئے گا, ماشاءاللہ زبردست, ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن جہاں مرد کی بات کرو تو پھر خواتین کے کمنٹس دیکھا کرو یار. ابے کیا وہ انسان کا بچہ نہیں ہے؟ تمہارے بھی حقوق ہے تو اس کے بھی تو ہیں. عورت مرد کا حق جب جانتی ہے جب مرد اس کا بیٹا ہو, اور پھر اس کی بہو اس کے بیٹے کی سن نہ رہی ہو. اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں جس میں مرد کو اللہ نے سپیریئر رکھا ہے. اسی طرح تعظیم میں, رسپیکٹ دینے میں, ماں کو بھی رسپیکٹ دی جائے گی, باپ کو بھی دی جائے گی. لیکن اس تعظیم میں گھر میں ہم بھی اسی طرح رہتے ہیں جیسے تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے نا, ہماری بھی وہی. تعظیم, رسپیکٹ سمجھتے ہو نا, کسی کو رسپیکٹ دینا, اس میں بھی ماں کو بھی رسپیکٹ دی جائے گی, باپ کو بھی. لیکن اسلام میں باپ کی رسپیکٹ ماں سے زیادہ ہے. تعظیم الگ چیز ہے, اخلاق الگ چیز ہے. نرم لہجے میں بات میں ماں کا حق زیادہ ہے, لیکن رسپیکٹ میں باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ وہی سربراہ کو رسپیکٹ زیادہ دی جاتی ہے. اسی طرح یاد رکھو, بچوں پہ جو ولایت حاصل ہے, کنٹرول ہے, ولایت سمجھتے ہو, تعلیم اور تربیت. اسی طرح ان کی شادی, خاص طور پہ بیٹی کی, تو اس میں بھی شریعت نے ماں کے بجائے ولی کس کو بنایا ہے؟ باپ کو. مثال کے طور پر ایک بچی ہے, اس کا نکاح باپ نے کر دیا ایک جگہ اور ماں نے کسی اور جگہ کر دیا, تو شریعت میں ویلڈ کس کا نکاح ہوگا؟ باپ کا کیا ہوا نکاح کو شریعت ویلڈ مانے گی. 3 ائمہ کے نزدیک تو, امام شافعی, امام مالک, امام احمد کے نزدیک تو باپ کی مرضی کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. چاہے لڑکی خود سے جو نکاح کرے گی نا, باپ کی مرضی کے بغیر وہ منعقد ہی نہیں ہوگا, چاہے ماں راضی ہو. لیکن امام حنیفہ کے نزدیک لڑکی اگر بالغ ہے اور باپ کی مرضی کے بغیر نکاح کر لے تو وہ ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے کہ کفو میں کیا ہو, اپنے جوڑ میں کیا ہو, پیرالل, ہم پلہ. یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے, اس میں دلائل امام حنیفہ کے بھاری ہیں. حدیث میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ خاتون نے نکاح کیا, ولی سے نہیں پوچھا انہوں نے, تو نبی نے ان کے نکاح کو مانا ہے. وہ کہ اس کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, لڑکیوں کو لوگ بیوقوف بناتے ہیں. ہم پروموٹ اسی کو کرتے ہیں کہ ابا کی مرضی کے بغیر نکاح مت کیا کرو. لیکن اس پر تو احناف کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا, کفو کہتے ہیں جو اس سے کمتر, جوڑ کی شادی نہیں ہے, پھر نکاح منعقد نہیں ہو. میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک لڑکی نے نکاح کیا, لڑکی کا خاندان بہت اچھا خاندان ہے, پڑھے لکھے ڈاکٹروں کی فیملی ہے فرض کرو. اس نے 8ویں کے بھگوڑے سے شادی کر لی, جس کے ابا نے بھی نہ میٹرک کیا, نہ عالم, نہ دین کی تعلیم, نہ دنیا کی تعلیم. لڑکی کے باپ کروڑ پتی ہے, جہاں اس نے شادی کی ہے ان کی گٹکے کی کرائے کی دکان ہے, وہ بھی اپنی نہیں ہے, کرائے کی دکان ہے, وہ بھی کرایہ بھی کئی مہینوں سے اس نے نہیں دیا. لڑکی دیندار بھی ہے, لڑکا کیا کرتا ہے؟ سٹے لگاتا ہے. مثال تو وہی دی جائے گی نا, بالکل اینڈنگ پوائنٹ پر ہو. تو اب لڑکی عاقل ہے, بالغ ہے, فرض کرو 20 سال کی لڑکی ہے, اس لڑکی نے اس سے شادی کر لی, ابا راضی نہیں تھے, تو اب حنفیہ کے نزدیک بھی یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. حالانکہ اماں راضی تھی, نانی بھی راضی تھی, ماموں بھی راضی تھے, سارا ننیال راضی, ابا راضی نہیں ہے. اس میں احناف کا موقف جو فتویٰ ہے جس پر, تو یہی ہے کہ یہاں ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور ولی ماں نہیں ہوگی, کون ہوگا؟ باپ. باپ پرمیشن دے گا تو ہوگی. جی ہاں, معاملہ اس کے برعکس ہو پھر تو ہو جائے. یعنی لڑکی کے ابا کی گٹکے کی دکان ہے, یہ معاملہ اس کے برعکس ہو, گٹکے کی دکان ہے لڑکے کی, لڑکی بہت اچھے خاندان کی ہے, تو لڑکی نہیں چاہ رہی کہ میں کیوں گٹکے والے سے شادی کروں بھائی, اور باپ کر دے گا تو بھی نہیں ہوگا نکاح. دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے, بچی بھی راضی ہو اور باپ بھی راضی ہو. مطلب یہ ہے کہ ماں کے اسلام میں اتنے حقوق ہیں, لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں شریعت نے ماں کو فیور دینے کے بجائے کس کو فیور دیا ہے؟ باپ. تو اب جو فیمنسٹ لوگ ہیں نا, وہ نہیں یہ باتیں, وہ کہتے ہیں یہ دیکھو خواتین کے حقوق کے خلاف. بھائی اسلام نے دونوں کو رائٹ دیے ہیں, اس کا الگ رائٹ ہے, اس کا الگ رائٹ ہے, کیونکہ دونوں سے ہی زندگی کی گاڑی چلتی ہے. انگریز کہتا ہے تو ہی پال, ڈی این اے سے پکڑا جاتا ہے باپ, عورت کہتی ہے اس کا باپ ہے, کہتا ہے میں نہیں ہوں, جمشید سے تحقیق کروا لو جا کے. یو کے میں کیس آیا تھا نا, بی بی سی کی رپورٹ ہے یہ, ایک خاتون نے کہا یہ بندہ اس کا باپ ہے, کہہ رہے میں نہیں ہوں. ہمارے یہاں کوئی تصور ہے باپ بولے میرے بچے نہیں ہیں؟ یہ باپ تو بولتا ہے میرا خون ہے بھائی. انگریزوں میں اس طرح کے واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں. تو نا گاندھی صاحب جو مذہبی اسکالر ہیں, انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. تو وہاں کے جب مذہبی اسکالرز کا یہ حال ہے کہ ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے, تو انگریزوں کا کیا حال ہوگا خود سوچو, جو مذہبی ہے ہی نہیں. تو ایسے آزاد سوسائٹی چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں
تو جب یہ فیمنزم بہت زیادہ پھیل جائیں گی نا تو ہماری سوسائٹی میں بھی یہی ہوگا. سارے پیغمبروں نے نا وقت کے بت کو نکالنے کی کوشش کی ہے لوگوں کے دلوں سے. وقت کا جو بت ہے نا جو خدا کے مقابلے میں لا کے زبردستی کھڑا کیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ خدا کو فیور کر رہا تھا, وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. یہ سب چیزیں خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہیں. عقل کے چشمے سے جب دیکھو تو اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. تبھی تو قرآن نے کتنی ساری مادی چیزوں کے حوالے دیے ہیں نا. کائنات میں غور و فکر کرو, اس سے پتہ چلتا ہے کائنات میں غور و فکر کر کے انسان خدا سے دور نہیں ہوتا بلکہ خدا کے قریب ہوتا ہے. کیونکہ جب تک وقت کا بت نہیں نکلے گا نا اللہ کی محبت نہیں آئے گی. اس سادہ پرست لوگوں نے اسی کائنات میں غور و فکر کر کے اس کو خدا کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. جو ہمارے دیسی لبرل لوگ ہیں نا جو سائنس کے نام پہ ٹھش پش مارتے رہتے ہیں اور لوگوں کو علماء سے بدگمان کرتے ہیں اور مذہب سے بدگمان کرتے ہیں, میں اس لیے ان پہ اتنا زیادہ بولتا ہوں کہ یہ بت جب تک تمہارے دلوں سے نہیں نکلے گا اس وقت تک اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا, نہ اسلام کی محبت ہو.